السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ودا یہ ورڈ آ چکا ہے پہلے بھی، واو دال دال۔ ودا معنی ہوتا ہے چاہنا، ودا یا ودو۔ تا ساکن مونس کے لیے لگا ہے۔ طائفتن معنی ہوتا ہے پارٹ، جماعت۔ کسی بھی چیز کے پارٹ کو بھی بولتے ہیں، ویسے لوگوں کے پارٹ کو، ایک پارٹ کو بھی بولتے ہیں، تو اس کو گروپ کہتے ہیں، ہم جماعت کہتے ہیں، چھوٹی سی جماعت۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، من سے اہل مانے والے، الکتاب مانے کتاب، کتاب والوں میں سے ایک گروپ چاہتا ہے، لو کاش، یضلونا، ازل یضلو مانے گمراہ کرنا، راہ سے ہٹا دینا۔ اور دیکھیں راہ سے ہٹا دینا، اس کا رزلٹ نکلتا ہے پھر ناکام ہونا، تو اس کا معنی ناکامی بھی ہوتا ہے، اور ناکام کرنا، کہ وہ تمہیں ناکام کرنا چاہتا ہے، تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے ہیں، الا مگر، یضلون دیکھیں مضارع ہے اور پلورل ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں، ماں کے ساتھ نہیں، وہ گمراہ نہیں کر رہے ہیں، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، خود کو، وما اور نہیں، ما نہیں، یشعرون وہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ شعارہ معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ اہل کتاب، شین عین را اس کا روٹ ہے، سمجھنا۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اے اہل الکتاب، کتاب والے، کتاب والو، کتاب اہل کتاب آپ بول سکتے ہیں، اے اہل کتاب، لیما کیوں، تکفرون کفرا یکفرو معنی چھپانا، انکار کرنا، کیوں چھپاتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا، آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا، وانتم اور تم، تشہدون اس کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ یا اے اہل الکتاب، اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون، لبسا یلبسو معنی ہوتا ہے، اصل میں لام با سین، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، واضح نہ کرنا، نہ دکھانا، چھپانا، ڈھانک لینا۔ اسی سے لباس بھی بنتا ہے، تو لباس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جسم کو ڈھکتا ہے، تو اس کے روٹ میں یہ میننگ بھی، یہ والا سینس بھی آتا ہے اس میں، یعنی ڈھکنا، چھپا لینا۔ کیوں چھپاتے ہو تم، الحق کا، حق کو، سچائی کو، بالباطل باطل سے، باطل کے ذریعے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مکس کرنا، تو مکس کرنے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں، حقیقت کو، کہ تم حقیقت کو باطل سے کیوں چھپاتے ہو، کیوں خلط ملط کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم حق کو، کتما یکتم معنی بھی چھپانا ہوتا ہے، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم حق کو چھپاتے ہو، کیوں، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ایسے کیوں کرتے ہو۔ تو تلبسون الحق بالباطل اس کا مطلب یہ والا سینس ہوتا ہے اس میں کہ آپ
غلط چیز کو دکھا کے کہہ رہے کہ یہ صحیح ہے اس کے ذریعے. جی مہر. سر تکتمون کا ملانا ہے مطلب. تکتمون مانے چھپانا، ہائڈ کرنا، اور اس کا تلبیس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو ہٹا کر دوسری چیز دکھا رہے ہو، دوسری چیز دکھا رہے ہو، اس کو چھپا کر دوسری چیز دکھا رہے ہو. تلبسون الحق بالباطل، یعنی باطل کو دکھا رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو، یہ والا. جی سر. اے اہل کتاب، تم کیوں صحیح میں غلط کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت، وا اور قالت کہا، مونس ہے کیونکہ طائفہ دیکھیے یہاں پر تا مونس کی علامت ہے، اس لیے یہاں پر جو ورب ہے وہ بھی مونس آیا ہے. وقالت اور کہا، طائفتن ایک گروپ نے، ایک گروہ نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، آمینو ایمان لے آؤ. آمنا سے فعل امر ہے آمین اور پلورل ہے آمینو، ایمان لے آؤ. بالذی اس پر جو، بالذی اس پر جو، الذی مانے وہ جو، بالذی اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو، آمنو ایمان لائے، جو ایمان لائے، ایمان والوں پر، مومنین پر جو چیز نازل کی گئی اس پر ایمان لے آؤ. وجہ النہاری صبح، نہار مانے دن ہوتا ہے اور وجہ مانے چہرہ ہوتا ہے. تو دن کا چہرہ، دن کا چہرہ مطلب جو پہلے نظر آتا ہے، یعنی صبح کا جو پہلا حصہ ہے، دن کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی اس کو ہم صبح کہتے ہیں. صبح، صبح میں اس چیز پر ایمان لے آؤ. وکفرو اور انکار کر دو. کفر یکفرو مانے انکار کرنا، وکفرو اور انکار کر دو. جی مہر. سر یہاں پر صبح کا کون سا ورڈ ہے جس کا صبح میننگ ہے؟ نہار مانے ہوتا ہے دن، نہار. نہار مانے، اس کو سمجھ لیجئے، نہار مانے صبح نہیں ہے، نہار مانے دن. سوری سر، میں نار اور نہار کے بیچ میں کنفیوز ہو گئی تھی. اچھا، نہار ہے، نہار مانے دن اور وج مانے چہرہ ہوتا ہے. تو دن کا چہرہ یعنی جو پہلے نظر آتا ہے، دن کا جو پہلا حصہ ہے، جب دن نکلنا شروع ہوتا ہے اس وقت، یعنی صبح کہتے ہیں اس کو ہم. تو صبح ان لوگوں پر ایمان لے آؤ، اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی. وکفرو اور انکار کر دو، آخرہ، آخر النہار، ہو یہ نہار کی طرف ہے، آخر النہار دن کا آخری حصہ یعنی شام میں، اور شام میں اس کا انکار کر دو. لعلہم تاکہ وہ، یرجعون لوٹ جائیں. رجع یرجع مانے ہوتا ہے لوٹنا، تاکہ وہ بھی لوٹ جائیں. یعنی وہ سوچیں گے کہ صبح میں تو ایمان لے آئے، شام کو انکار کر دیا، کچھ پتا ہوگا ان کو، غلط لگا ہوگا اس طرح، تبھی تو انہوں نے صبح میں ایمان لا کے بعد میں انکار کر دیا، تاکہ ان لوگوں کے اندر بھی یہ شک پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں. یہ مطلب چال کے طور پر انہوں نے ایسے کیا. اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مومنوں پر جو چیز اتاری گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ مومنین بھی اس سے پھر جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ. وَلَا اور نہ، تُؤْمِنُوا ایمان لاؤ تم، آمنا یؤمنو، تؤمنو یہ فعل نہیں ہے لا کے ساتھ، لا تؤمنو تم ایمان مت لاؤ، الا مگر، لمن تبع اس پر، صرف اس پر، تبع جو اتباع کرے، دینکم تمہارے دین کی، تم صرف اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی اتباع کرے. یہ مطلب تعصب ہے کہ مطلب وہی چیز ماننی ہے جو ہمارا گروپ کرتا ہے، دوسرا کوئی صحیح بھی کر رہا ہے تو بھی نہیں ماننا ہے.
قل کہہ دو ان الہدا ہدایت رہنمائی صرف وہی ہے، ہد اللہ جو اللہ کی رہنمائی ہے، ان الہدا بے شک ہدایت، ہد اللہ اللہ کی ہدایت ہے، بے شک سیدھی راہ اللہ کی راہ ہے، ان یؤتا، اور یہ کیوں کہتے ہیں ان یؤتا، ان یؤتا کہ دیا جائے، یؤتا پیسو ہے کہ دے دیا جائے، احد کسی کو، مثلا اس جیسا، ماں جو اوتی تم کو دیا گیا، او یا یحاجوکم وہ حجت کریں تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، حجت ہم نے بتایا تھا کسی کے خلاف دلیل دینا، اس کو حجت کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، یہ ایسے اس وجہ سے بھی کہ وہ تم ایمان مت لاؤ، اور کیوں نہ لاؤ کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو ایسا دے دیا جائے جلن میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ تم ایمان نہ لاؤ اس بات پر کہ تم سے علاوہ کسی اور کو وہ چیز دی جا سکتی ہے، جیسے نبوت یا اللہ کی کتاب، اس بات کو نہ مانو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو یہ دیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، صرف تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ نے چن لیا ہے، اور اللہ تمہارے علاوہ کسی کو یہ چیز نہیں دے سکتا۔ اور حسد جیسا ہم نے بتایا تھا، اس جلن میں، جلن بھی، حسد بھی، جیلسی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یقین نہ کرو مگر صرف اس کا جو چلے تمہارے دین پر، آمانہ کا معنی یقین کرنا، بھروسہ کرنا، یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں، ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے، اعتماد، بھروسہ۔ کہو ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے یہاں حجت کرے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ قل کہو ان الفضل بے شک فضل، عطا، عنایت، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی عطا، یؤتی مانے دینا، یؤتی وہ دیتا ہے، ہی اس کو، الفضل کو، فضل کو وہ دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے پاس وسعت ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے وہ کہ کس کو دینا ہے۔ کہو بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اختص خاص کرنا، یختص وہ خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے لیے، وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی خاص طور سے اسی کو دے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ذو مانے والا، اور اللہ والا ہے، الفضل فضل والا ہے، العظیم بڑا، بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وَمِنْ اور سے، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو، ان اگر، تأمن، امین امن مانے ہوتا ہے امین بنانا، امین بنانا، امانت رکھوانا کسی کے پاس، ان تأمن ہو اگر تم ان کو امین بناؤ، بقنطارن بڑی دولت کی، بڑی دولت پر، قنطار کہتے ہیں بڑی مقدار کو، بہت بڑی کوانٹٹی، یؤدیہ ادا، یؤدی مانے ادا کرنا، ادا یؤدی پورا دے دینا، یؤدیہ وہ دے دیتا ہے، ہی اس کو، الیکا تمہیں، تمہاری طرف دے دیتا ہے، تم کو دے دیتا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت کا ڈھیر رکھو
تو وہ اس کو تمہیں ادا کر دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، یعنی اہل کتاب سے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من کچھ ایسے ہیں جو ان اگر تأمن ہو تم ان کو امین بناؤ، ان پر بھروسہ کرو، بدینارن ایک دینار کے بارے میں، اگر ایک دینار پر بھی ان سے بھروسہ کرو گے، لا نہیں یؤدیہ وہ ادا کرے گا اس کو اس دینار کو الیہ کا تمہاری طرف، یعنی تم کو نہیں دے گا، الا مگر یہ، ماں جب تک دمتا تم رہو باقی، دامہ مانے ہوتا ہے مسلسل ہونا، یعنی ما دمتا مانے جب تک تم رہو، علیہ اس کے پاس، قائمہ کھڑے ہوئے، اس کے سر پر کھڑے ہوئے رہو گے تو وہ لوٹا دے شاید، ورنہ وہ ایک دینار بھی نہیں دے گا۔ اس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار امانت رکھ دو تو وہ تم کو ادا نہ کرے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، اس پر کھڑے ہو جاؤ یعنی اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں سر پر کھڑا ہونا، آپ بھی محاورے میں بولتے ہیں کہ سر پر مت کھڑے ہو میرے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یہ ساری بات جو وہ یہ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو وہ انہوں نے کی کہ وہ امانت نہیں دیتے یا ایمان نہیں لاتے، یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہم وہ، قالو انہوں نے یہ کہا، لیسا نہیں ہے، علینا ہمارے اوپر، فی الامیین ان پڑھوں کے تعلق سے، ان پڑھوں کے تعلق سے، ان پڑھ جو پڑھے لکھے نہ ہو، یعنی جن کے پاس کتاب نہیں تھی، عرب کے لوگ ان کو ان پڑھ کرے، غیر اہل کتاب مطلب جن کو کتاب نہیں ملی تھی، غیر یہود و نصارہ۔ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم پر نہیں ہے امیین کے تعلق سے، ان پڑھوں کے تعلق سے، سبیل کوئی راستہ، یعنی ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، ان کے تعلق سے ہم کچھ بھی کریں گے تو ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، کیونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ نے ہم کو چن لیا ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، الکذب جھوٹ، اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں وہ، اللہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ وَهُمْ اور وہ يَعْلَمُونَ اس کو جانتے بھی ہیں، وہ اس کو جانتے بھی ہیں، تب بھی اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس سبب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اہل کتاب کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ عالمہ سے یعلمون ہے، مضارع کا صیغہ جمع ہے یعنی پلورل۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بلا دیکھیں پہلے کوئی بات ہے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو باطل کرنے کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جو اوفا پورا کرے، اوفا یوفی، واؤفا یا اس کا روٹ ہے، یہ ہم آپ کو پچھلی کلاس میں بتا چکے تھے کہ واؤفا یا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، اوفا جو پورا کرے، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا یعنی جو اللہ سے اس نے عہد کیا تھا، واتقا اور تقوی اختیار کرے اللہ کا۔ تقوی کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں یعنی احکام جو آرڈرز ہیں ان کو مانو، اور جن سے منع کیا گیا ہے، جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ فإن اللہ تو بے شک اللہ، یحب احب یحب مانے پسند کرنا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، المتقین متقیوں کو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے سر والوں کو۔ متقین کون ہے؟ متقین جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کا مطلب کیا ہے سر؟ ابھی تو بتایا تھا جسٹ ہم نے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ جی سر۔ بلکہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ ایسے متقیوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. इन्ना बेशक अल्लदीना वो लोग यश्तरूना, इश्तरा यश्तरी माने होता है खरीदना और बेचना दोनों होता है। यश्तरूना जो बेच देते हैं, बिअहदिल्लाहि अल्लाह के अहद को, अल्लाह से किए हुए वादे को, व अईमानिहिम अपनी कस्मों को, समनन समन माने कीमत, कलीलन थोड़ी थोड़ी कीमत पर। और देखिए इसका ये बार आप जानते होंगे बट फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अल्लाह के अहद के मुकाबले में हर कीमत थोड़ी है, हर कीमत थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी कीमत कहा जाता है इसको। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट लेके बेच दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के अहद के मुकाबले में हर कीमत, चाहे वो कितनी बड़ी कीमत हो, कितना बड़ा अमाउंट हो, वो थोड़ा ही है। उलाइका ये लोग ऐसे हैं, ला नहीं, खलाक लहुम उनके लिए कोई हिस्सा, लहुम उनके लिए, खलाक माने हिस्सा, उनके लिए कोई हिस्सा नहीं, फिल आखिरती आखिरत में, वला और ना, युकल्लिमु कल्लमा युकल्लिमु माने बात करना, काफ लाम मीम इसका रूट है, कलाम उर्दू में बोलते हैं, कलाम करना, बात करना। वला युकल्लिमु और बात नहीं करेगा, हम उनसे, अल्लाह अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, वला और ना, यंजुरू नजर यंजुरू माने देखना, इलैहिम और ना देखेगा उनकी तरफ, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। अब इसको जरा गौर करके देखिएगा अकेले में कि क्या आलम होगा उस वक्त पे जब अल्लाह उन्हें उनसे बात करेगा। नाराज ही तो होता है आदमी जब बात ना करे और देखे बिना, यानी अल्लाह उनसे नाराज होगा। वला युज़क्कीहिम और ना उनका तज़किया करेगा, यानी अगर गलतियां हो गई हों उनसे तो उनको पाक नहीं करेगा अल्लाह ऐसे लोगों से। वलहुम और उनके लिए अजाबुन तकलीफ है, अलीमुन दर्दनाक, उनके लिए दर्दनाक तकलीफ होगी। जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेचते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह न उनसे बात करेगा, न उनकी तरफ देखेगा क़यामत के दिन, और न उनको पाक करेगा। जक्का युजक्की तज़किया माने होता है पाक करना, यानी पाक करना क्या होता है, जो गंदगी लगी है उसको हटा देना, ये पाक करना होता है। तो बुराई की जो गंदगी होगी उनसे नहीं हटाएगा अल्लाह, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ये आज का सबक है आपका, अच्छे से याद कीजिएगा और वर्ड्स मीनिंग लिख लीजिएगा इसकी।